राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में 28 सितंबर 2021 को इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों की आवाज़ वो लगातार उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इसको लेकर पत्रकारों ने मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन से बात की और सवाल किए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी अच्छे शायर हैं, तुकबंदी की शायरी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आवाज़ इमरान प्रतापगढ़ी नहीं उठाते, एक सांसद उठाता है। हर मामले में मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि मैं ही आवाज़ उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने आगे कहा, डॉक्टर साहब 2 दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद के दौरे पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाता हूँ और उठाता आया हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायर तो अच्छे हैं, तुकबंदी वाले शायर हैं और अभी तक उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करा। जिन लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हों वो बार बार इस बात को कहें। 2.5 साल में 2.5 बार वो मुरादाबाद आए हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करी हैं उन्होंने। किसकी आवाज़ उठाई? क्या उन्हें पता नहीं है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ मैंने कितनी बार उठाई है? सीएए के कानून में मैंने क्या कहा था अमित शाह जी से? क्या उन्हें इस बात का मालूम नहीं है कि मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के आरक्षण की बात किसने करी है? मुसलमानों के ओबीसी में आरक्षण को सेपरेट करने की बात किसने करी? यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मुरादाबाद के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो कानून बनाए गए 3 तलाक के कानून का विरोध किसने करा था? धारा 370 का विरोध किसने करा था? शाहीन बाग में और जामिया मिलिया इस्लामिया के जलसे में कौन गया था? मुरादाबाद के सांसद ने ही इन सब चीज़ों की आवाज़ उठाई थी। और मुरादाबाद के सांसद ने मुरादाबाद के लिए आर्टिजन्स की आवाज़ कितनी बार उठाई है जो गरीब मुसलमान हैं? और शुक्र है उस अल्लाह पाक का कि मेरी कोशिशों से मुरादाबाद के अंदर पीएनजी गैस आ गई, जिससे हर शख्स फैज़याब होगा। सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं, महीने में 400-500 रुपए का बिल जाएगा। जीएसटी की आवाज़ किसने उठाई थी? एक्सपोर्टर्स की है। MEIS की आवाज़ किसने उठाई जो उनको मिला? बकाया जीएसटी किसने दिलवाया था? गिनाने को तो मेरे पास बहुत कुछ, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं गिनाऊंगा। लेकिन मैं उनसे इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि नौटंकियाँ तो बहुत हो गई, आवाज़ अपनी पार्टी में इस बात की उठाएं कि 36% मुसलमान नौकरियों में हुआ करते थे, 2% पे कौन लेके आया? किसकी हुकूमतें थी इतने दिन तक इस देश के ऊपर जो मुरादाबाद जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस जगह पे पहुंचा दिया? मैं कहना चाहूँगा उनसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार 1972 में कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई थी। आज वो जॉर्ज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की आवाज़ उठाएं पार्टी के अंदर, तो उसको बहाल करें। मैं उनसे ये भी कहूँगा, हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं छोटी छोटी बातों के लोगों को और छछोरी बातों का जवाब दूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं ये भी कहूँगा कि इस बात की भी आवाज़ उठाएं कि जब गुजरात में गोधरा कांड के बाद मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई थी, कत्ल आम हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी को बेस्ट मुख्यमंत्री जी का अवार्ड किसने दिया था? इसकी भी आवाज़ उठाएं, पूछें पार्टी के अंदर। ये भी पूछें कि जब मुरादाबाद के अंदर फसाद हुआ था
اور بے گناہوں کو مارا گیا تھا عیدگاہ کے میدان کے اندر. ملیانہ کے ہنڈن ندی میں جب بے گناہوں کو گولی سے اڑا دیا گیا تھا، ان مظلوموں کو کمپنسیشن کی بات اپنی پارٹی میں کیوں نہیں کری؟ کیونکہ حکومتیں اس وقت انہی کی تھی. نہ تو کمپنسیشن ملا اور نہ ہی گناہ گاروں کو سزا ملی. آج دیش کا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور. جس جگہ پہ آج مسلمان کھڑا ہے وہ جانتا ہے کہ بابری مسجد کے تالے کس نے کھلوائے، وہ جانتا ہے کہ شیلا نیاز کس نے کرایا، وہ جانتا ہے کہ جلے ہوئے ٹائروں کی وجہ سے ہندوستان کی ملٹری بابری مسجد کی شہادت کو بچا نہیں سکی. کون تھا حکومت میں؟ کس کی سرکار تھی؟ یہ آواز اٹھانی چاہیے. بڑی بڑی باتیں کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے یہاں بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات انہوں نے کہی کہ لاک ڈاؤن میں آپ کے دوارا کسی بھی غریب کی مدد نہیں کری اور انہوں نے اپنے یہاں سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو راشن بٹوایا. دیکھیے، میں ایک مسلمان ہوں اور میرے اللہ نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرو تو ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. میں اسی طرح سے مدد کر رہا تھا، لیکن ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے کہ 25 بیگ بھیج کر اس پہ اپنا فوٹو چھاپ کے انہوں نے میڈیا میں دے کر، تو مجھے مجبوراً وہ دکھانا پڑ گیا. میں نہیں چاہتا تھا میرا ثواب کم ہو. ہزاروں لوگوں کی مدد ہوئی. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ اس زمانے میں تھے یہاں پہ، کتنی لائنیں لگی رہتی تھی. لیکن میں اس چیز کو نہیں کہنا چاہتا، نہ میں دکھانا چاہتا. یہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، سیاست کی نیت سے نہیں کیا جاتا. میں نے جتنا بھی کرا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرا، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرا. اچھا ڈاکٹر صاحب، تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کرولے پہ ایک پولیس دوارا یوک اور اس کی گھر کی فیملی کی عورتوں کو مارا گیا تھا، اور ایک نواب پورے کا ذکر کیا جو ڈاکٹروں نے اور پولیس نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کری تھی. اور تیسرا ذکر انہوں نے یہ بھی کیا کہ آپ کے پاس کوئی مدد کی نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے اس کی مدد نہیں کری اور آپ نے ڈی ایم کو لیٹر لکھی. دیکھیے، کرولے کے اوپر ایک واقعہ ہوا تھا اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پوری جنتا اس بات کو جانتی ہے وہ اس انسپیکٹر کا لائن حاضر کس نے کرایا تھا. صرف سوشل میڈیا سے لائن حاضر نہیں ہوا کرتے ہیں. ہزاروں میل دور بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر کے کوئی مدد نہیں ہوتی ہے. دوسرا سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت موب لنچنگ ہوئی تھی تھانہ کٹ گھر میں، اس وقت کہاں تھے؟ اسے جیل بھجوانے کے لیے کون آیا تھا؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مراد آباد کے اندر جب غریب بیماری سے تڑپ کے مرتے ہیں تو اس وقت اس غریب کی مدد کون کرتا ہے؟ باتیں تو لمبی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم یہ چیزیں نہیں بتانا چاہتے کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں اس کو بتانا اچھی بات نہیں مانی جاتی. آپ نے کہا ایک انسان آیا تھا، وارسی نگر کا رہنے والا تھا وہ شخص، مجھے دھیان ہے. اس کی ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اس کو ساری مدد کی گئی، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور اس کے لیے بچے کے لیے دودھ تک کا انتظام کیا گیا، ڈیلی دودھ کا انتظام کیا گیا. اسے آرتھک مدد چاہیے تھی جو سرکار دے رہی تھی. اب سرکار کی آرتھک مدد سانسد تو نہیں دے سکتا، وہ تو ڈی ایم ہی دیتا ہے. اس لیے ڈی ایم صاحب کو یہ لیٹر لکھا تھا کہ اس کی آرتھک مدد کر دی جائے. تیسرا سوال آپ نے جو کیا، نواب پورے کے اندر جھگڑا ہوا، نواب پورے کے اندر لوگوں نے پتھراؤ کرا. اگر پارلیمنٹ کیا پروسیڈنگ سنتے ہوں انہیں معلوم ہونا چاہیے جو عورتوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا، اور جس سانسد نے کپتان سے مل کے اس بات کو بتایا تھا کہ جس جگہ وین ٹوٹی ہے اور جہاں سے عورتیں کھڑی تھیں 500 میٹر کا فاصلہ تھا، کسی مہیلا میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 500 میٹر دور پتھر پھینک دے. ان کی عدالت میں مدد کون کر رہا ہے؟
آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ کتنے چھٹ گئے اور کتوں کی ضمانت ہو گئی. باتیں کرنا بہت آسان ہے. یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، مسلمان کو بانٹنے کا نہیں ہے. یہ وقت ساتھ مل کے مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کا ہے. جس نازک دور سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اگر ان کو بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بی جے پی کا فائدہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ اپنی باتوں سے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. راز کھل جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا اور میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک اردو فارسی مدرسہ اور ایک یونیورسٹی قائم کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے چندے بھی اکٹھے کرے اور ویسٹ بنگال سے 5 لاکھ کا چیک بھی لیا. اگر وہ سمجھیں گے تو میں بھی ان کی اس معاملے میں مدد کروں گا. بس مجھے یہ دکھا دیں کہ پرتاپ گڑھ میں وہ کہاں بنا رہے ہیں. میں نجیب کے معاملے کے اندر بھی اگر وہ اس کی خلوص نیت سے مدد کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کا چندہ باہر سے اور ہندوستان سے کیا گیا، نجیب کی ماں سے مجھے ملوا دیں، میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ان کے ذریعے سے میں بھی اس کی مدد کر دوں گا. نجیب کی ماں سے کہلوا دیں. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دماغ میں کچھ ہوتا ہے. باتیں سب بڑی بڑی کرتے ہیں. اس بات کو دیکھیں کہ امت مسلمہ کس دور سے گزر رہی ہے. ہمیں ایک ساتھ مل کے اچھے اور بڑے کام کرنے ہیں. مشاعرے میں شاعری کرنا، لفاظیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن سیاست میں شاعری نہیں ہوتی ہے. سیاست میں ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلتا. شاعری میں تو آپ کچھ بھی کہہ دیے. شاعری اور سیاست میں فرق سمجھیں. کیا سندیش دینا چاہیں گے مراد کی آواز؟ میرا تو مراد آباد کی عوام کو یہی سندیش ہے کہ میرے کردار، میرے حالات سب کو معلوم ہے. 35 سال سے میں یہاں پریکٹس کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جس جذبے سے یہاں پہ کام کرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر پولیٹیشین اسی جذبے سے یہاں پہ کام کریں. اور مراد آباد کے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نازک دور کو سمجھتے ہوئے سیاسی طور سے مضبوط ہو جاؤ. اپنے کو بانٹنے والوں کو سمجھو. جو لوگ حکومتیں اتر پردیش میں نہیں بنا سکتے، ان کے دھوکے میں آ کے ووٹ مت دے دینا، ورنہ پھر یہی سرکار پھر مسلط ہو جائے گی جس میں مسلمان بے یار و مددگار اور بہت ہی پریشان ہیں.